اور موعدہم اجمعین، ایک دن آئے گا جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے انہیں بھی اور ان کے ساتھ میں تجھے بھی جہنم کی آگ کے حوالے کروں گا۔ شیطان کو اس موقع پہ ڈر جانا چاہیے تھا کہ میں آدم کو بہکانے کے چکر میں خود بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں۔ ارے یہ جہنم میں، اس کی اولاد جب جہنم میں جائے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے، اور اگر چلو وہ چلی گئی، میرا دل خوش ہو رہا ہے تو میں بھی تو اسی جہنم میں جاؤں گا۔ لیکن حسد انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جیلیسی اور حسد میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، بس اس کو دوسرے کے نقصان کی فکر ہوتی ہے، اور اس دوسرے کے نقصان میں وہ اپنا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا سبق ملتا ہے اس سے کہ آپ کسی سے حسد کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر اس کا بگاڑ بھی دیں تو اس کا اتنا نہیں بگاڑ سکتے جتنا آپ اپنا بگاڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی آگ دیکھیں، شیطان کو حسد کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ انسان جب حسد کرتا ہے جہنم کی آگ میں بعد میں جائے گا، دنیا کی آگ میں پہلے جلتا ہے۔ اسی وجہ سے حسد کو جلنا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں جل رہے ہو بھائی؟ وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی، وہ ٹرک والے بزبان حال بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حسن و جمال کو دیکھ کر جو پیچھے آ رہا ہے نا، تو ہمارے حسن و جمال اور اس ٹرک کی شان بان کو دیکھ کر کوئی تو دعا دے گا کہ اللہ اس ٹرک کو اور ترقی دے، اور کوئی جل کے جو ہے نا وہ رکشا بن جائے گا، تو وہ اور سمٹ سمٹ کے بیچارہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ جو بسوں کے پیچھے تحریریں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک ادب ہوتا ہے، جو چلتا پھرتا اردو ادب ہے یہ، اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ میری عادت ہے تھوڑے بہت چٹکلے سنانے کی۔ ایک بس کے پیچھے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی ماں کی دعا جنت کی ہوا، تو ایک بس کے پیچھے ہم نے دیکھا لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں تو بہت ہنسی آئی ہمیں کہ کیا، یعنی جو بھی ان کا کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے نا وہ ٹرک اور رکشے کے پیچھے لکھ دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ تبھی حسد کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلن۔ تو آپ بتاؤ جب آپ جلو گے تو اپنا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلنے سے تو خون جلے گا آپ کا۔ تبھی جو حسد کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بیچارے سمٹتے ہی رہتے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ فلاں کو یہ ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں بڑا پریشان ہوں اس بات سے کہ میری ارننگ بڑھتی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ پریشان مجھے یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کی بڑھ رہی ہے۔ یعنی ایک ٹینشن تو یہ ہے کہ میری بڑھ نہیں رہی، چلو میری نہ بڑھ رہی ہو، سب اوروں کی بھی نہ بڑھ رہی ہو تو صبر آ جاتا ہے، یار چلو جیسے میں تھا ویسے ہی میرا فلاں دوست بھی ہے، لیکن میری بڑھ نہیں رہی اور دوسروں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ چیز مجھے اور زیادہ ٹینشن میں مبتلا کرتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ بس اس کی فکر کریں کہ آپ کی بڑھ نہیں رہی ہے، اتنا کافی ہے۔ اس کی فکر نہ کریں کہ ساتھ والے کی